السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کے زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے آج ہنٹ اینڈ ہاک کی قطارہ انٹرنیشنل ایگزیبیشن سہیل 2022 کا دورہ کیا۔ صاحب سمو امیر سے آج برادر ملک لیبیا کی متحدہ قومی حکومت کے سربراہ نے ملاقات کی ہے۔ اور قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ملکوں اور وسطی ایشیا کے ملکوں کے درمیان ریاض میں ہونے پہلے اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج کلچرل ولیج قطارہ کی چھٹی ہنٹ اینڈ ہاک ایگزیبیشن سہیل 2022 کا دورہ کیا۔ صاحب سمو امیر نے اس نمائش میں مختلف مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں کے اسٹال دیکھے، جن میں بہت سے فالکن پرندوں کے ذریعے شکاریات کی اشیاء، جدید ترین بندوقیں اور ٹور میں استعمال ہونے والی دوسری اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں اس قسم کے شکاریات کی مختلف سائز کی پینٹنگز بھی دیکھیں اور منتظمین سے اس نمائش اور اس کے ساتھ ہی منعقد کی جانے والی دوسری ثقافتی سرگرمیوں کی تفصیلات سنیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں برادر ملک لیبیا کی متحدہ قومی حکومت کے سربراہ جناب عبدالحمید محمد الدبیبہ نے ملاقات کی۔ وہ ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا، اور لیبیا کے تازہ ترین حالات اور مختلف علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج امارت انڈورا کے پرنس اور آرچ بشپ اور ارخیل کے بشپ جناب جوان انرک پیپسی سشک کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی اور شمالی جمہوریہ مقدونیہ کے صدر سٹیوو بندارو وسکی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی امارت انڈورا کے پرنس، آرچ بشپ اور بشپ آف ارخیل اور شمالی جمہوریہ مقدونیہ کے صدر کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے امارت انڈورا کے وزیر اعظم جناب خافیر اسپورٹ زمورا اور شمالی جمہوریہ مقدونیہ کے وزیر اعظم جناب ڈیمیٹیار کوتاوی یا کوداجی وسکی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے۔ قطر نے خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں اور وسطی ایشیا کے ملکوں ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، قازقستان اور کرغیزستان جمہوریاؤں کے درمیان ہونے والے پہلے اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کی ہے۔ ریاض میں کونسل برائے تعاون کے سیکریٹریٹ میں ہونے والے اس ڈائیلاگ میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطری وفد کی قیادت کی۔ اس اجلاس میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ اور تعاون کے مشترکہ عملی منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ یہ منصوبہ سیاسی، سیکیورٹی، اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری، تعلیمی، صحت، ثقافت، میڈیا، سماجی علوم، یوتھ اینڈ سپورٹس کے شعبوں میں ڈائیلاگ اور تعاون سے متعلق ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے اس اجلاس کی سائیڈ لائن میں جمہوریہ تاجکستان کے وزیر خارجہ جناب سراج الدین مہرالدین، جمہوریہ ترکمانستان کے وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعلقات و تعاون، افغانستان کے موجودہ حالات
اور متعدد دوسرے علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے جمہوریہ کرغزستان کے وزیر خارجہ جناب جن بیگ کولوبایف کے ساتھ بھی مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ کی تیاریوں کے موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے معمول کے 153ویں سیشن کے اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ وزارتی کونسل کا یہ مشاورتی اجلاس ریاض میں کونسل برائے تعاون کے سیکریٹریٹ میں منعقد کیا گیا۔ قطر نے جی سی سی میں شامل ملکوں کی انصاف کی وزارتوں کے انڈر سیکریٹریز کے 24ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ریاض میں شروع ہونے والے اس اجلاس میں ان وزارتوں کے درمیان قانونی تعاون کے فروغ سے متعلقہ موضوعات زیر بحث ہیں، جن میں فیصلوں، پراسیکیوشن اور عدالتی اعلانات کے نفاذ سے متعلق سمجھوتے کو مزید امپروومنٹ کا موضوع شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح قطر نے جی سی سی کے ملکوں کی بلدیات کے اعلیٰ اہلکاروں کی کمیٹی کے 38ویں اجلاس میں بھی شرکت کی ہے، جس میں بلدیاتی امور کے وزراء کی کمیٹی 25ویں اجلاس کی تیاری کے موضوع زیر بحث آئے۔ یہ وزارتی اجلاس آج ہی ریاض میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ قطر اور یورپی یونین کے درمیان گہرے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے قطر اس سال اکتوبر کے مہینے میں برسلز میں اپنے مشن کے دفتر کا افتتاح کرنے والا ہے کہ دونوں اطراف آپس کے تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ جمہوریہ فن لینڈ کے وزیر خارجہ جناب پیکا ہاوسٹو سے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے امور موسمیات و پائیداری جناب بدر عمر الدفع نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے امن کے کلچر کو عام کرنے کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی قطر کی جانب سے مدد و حمایت کی تجدید کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں امن کے کلچر سے متعلق اعلیٰ سطحی فورم میں قطر کی جانب سے ایک بیان دیا ہے، اور اس بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ قطر اس بارے میں اقوام متحدہ کے عملی پروگرام کے اعلان کو انتہائی فعال طریقے سے نافذ کرنے کا پابند ہے۔ فلسطین کے شہر رام اللہ کے مشرق میں آج ایک اور فلسطینی نوجوان قابض اسرائیلی فورسز کی گولیوں سے شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح قابض اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے کے شہر نابلس کے مشرقی علاقے پر چڑھائی کر دی تو اس وقت ہونے والی ہاتھا پائی میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فرانس نے اس امر پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایران اقوام متحدہ کے تابع جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ فرانس کی وزارت خارجہ کی ایک ترجمان نے اپنے ایک بیان میں اس تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ اشارہ دیا ہے کہ پیرس اگلے ہفتے اس ایجنسی کے گورنرز کی کونسل کے اجلاس سے پہلے ایران کے بارے میں ایک متحدہ موقف اختیار کرنے کے لیے اپنے پارٹنرز کے ساتھ صلاح و مشورے کرے گا۔ زاپوریژیا کے ایٹمی پلانٹ کے قریب واقع علاقوں میں روسی اور یوکرینی فوجوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی ہے، اور اس پلانٹ کو نقصان پہنچنے اور وہاں سے تابکاری شعاعوں کی لیکیج کے اندیشے بھی پائے جاتے ہیں، اور ان جھڑپوں کے پس منظر میں کییو نے کہا ہے کہ وہ اس وقت اس پلانٹ کو بند کر دینے کا جائزہ لے رہا ہے تاکہ کسی بھی سانحے سے بچا جا سکے۔ دریں اثنا امریکہ کے وزیر خارجہ اینتونی بلنکن آج اچانک کییو پہنچ گئے ہیں۔ وہ اپنے اس دورے میں وہاں یوکرین کی مزید مالی اور فوجی امداد کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اور نشریے کے آخری حصے میں چند ایک اقتصادی خبریں۔ قطر نے آج سے اپنی نئی فضائی حدود کو فعال کر دیا ہے،
جبکہ ان فضائی حدود کے بارے میں تمام تر معلومات ریڈار کے آلات میں فیڈ کر دی گئی ہیں۔ یہ آلات قطری فضائی جہاز رانی کے منظور کردہ ہیں اور یہ اقدام کسی رکاوٹ یا کسی مشکل کے بغیر نہایت روانی اور کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا ہے، اور وہ فضائی سلامتی کے تمام اقدامات کے عین مطابق ہے۔ تیونس کے سینٹرل بینک نے بیانات سے بتایا ہے کہ تیونسی کرنسی دینار کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں اپنی ادنا ترین سطح تک گر گئی ہے، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ ملک میں غیر ملکی کرنسیوں کے ذخائر بہت تیزی سے ختم ہو جائیں گے، قرضوں کی سروس مزید مہنگی ہو جائے گی اور بجٹ کا خسارہ مزید پھیل جائے گا۔ اور یورپ کے سینٹرل بینک نے اپنی پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ سود کی شرح میں 75 پوائنٹس کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس طرح وہ یورپ میں عام کساد بازاری پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اس کساد بازاری نے یورپی یونین کے بیشتر ملکوں کی معیشتوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے آج ہانٹ اینڈ ہاک کی قطارہ انٹرنیشنل ایگزیبیشن سہیل 2022 کا دورہ کیا۔ صاحب سمو امیر سے آج برادر ملک لیبیا کی متحدہ قومی حکومت کے سربراہ نے ملاقات کی ہے، اور قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ملکوں اور وسطی ایشیا کے ملکوں کے درمیان ریاض میں ہونے والے پہلے اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔